بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج نور قرآن کے 18ویں پڑاؤ میں ہم قرآن پاک کے 18ویں پارے سے اکتساب علم اور اکتساب نور کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے یہ پارہ سورہ مومنون اور اس کے بعد سورۃ النور۔ سورہ مومنون طویل مکی صورتوں کا جو ایک گروپ اور ایک سلسلہ تھا، وہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ نور ہے یہ اپنے منفرد اور معتبر مضامین کے اعتبار سے پورے قرآن پاک میں ایک انفرادیت رکھتی ہے، اور بالخصوص سوسائٹی کے اعتبار سے کہ سوسائٹی کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے اور اس میں فرد اور معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بالخصوص اس میں فیملی اور خاندان، سورہ مومنون اور سورہ نور کے تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے ایک فرد، ایک خاندان، ایک گھرانہ اور ایک فیملی، اس کا کیا سسٹم اور کیا سیٹ اپ ہونا چاہیے، اور اسلام اور قرآن ایک صاحب ایمان کے طرز زیست اور اسلوب حیات کے حوالے سے ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک صاحب ایمان کی گروتھ کس طرح اس کو دیکھا ہے، اور قرآن پاک کی ان آیات میں بالخصوص جو مومنین ہیں ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ انسان ہے، اور پھر اس انسان کی جو تربیت ہے وہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، باطنی سطح پر اور جسمانی سطح پر وہ کیسے ہونی چاہیے، ان امور کو لے کر یہ صورت اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ گویا ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اور اس میں بطور خاص جو آج کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ چیزیں جن کو ہم بہت ارزاں اور بہت ہلکا جانتے ہیں، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی پر الزام تراشی کرنا، اور ان ساری چیزوں کو ایک آرٹ کا درجہ دے کر ہم گناہ اور ثواب سے بالا تر ہوتے ہوئے اس کو دینی اور ایمانی تقاضوں سے آگے لے جا چکے ہیں۔ ہمارا دین ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی کا تقاضا کرتا ہے کہ جس میں فرد کی عزت، جان اور مال کے تحفظ کی ضمانت ہو، اور یہی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی سگنیفیکنس تھی اسلام کی اور دین کی اور اس ابتدائی مصطفی معاشرے کی، جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام فرد اور ایک عام آدمی کی عزت، جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت عطا کی تھی۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب آخری حج اور آخری اس موقع پر اپنا عظیم الشان اور فقید المثال خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری 9 ذوالحجہ کو قصوہ پر سوار اپنی اونٹنی پر وہ عظیم اور فقید المثال خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جس میں آپ فرما رہے تھے: ایھا الناس، اے لوگو، ان دماؤکم و اموالکم علیکم حرام، اے لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت اور حرمت کا باعث ہیں۔ اسی طرح عمر بن خارجہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر منا 10 ذوالحجہ، تو وہاں پر بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ عظیم الشان اور فقید المثال خطبہ جس میں آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا: ایو یوم ھذا، کہ صحابہ مجھے بتاؤ کہ یہ آج کون سا دن ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ظاہر ہے یہ بہت معروف دن تھا، لیکن از رہ ادب بھی ہم خاموش رہے، اور قلنا اللہ و رسولہ عالم، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سکتہ طاری ہو گیا پورے ماحول میں، اور ہم گمان کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس دن کا نام تبدیل فرما دیں، اگر آپ کی زبان بابرکت سے کوئی لفظ نکل گیا تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ تو صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا: ایو شہر ھذا، کہ آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور صحابہ یہاں پر بھی خاموش رہے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ ہے،
اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس مہینے کا نام تبدیل فرمانا چاہتے ہوں، اور اگر آپ فرما دیتے کہ یہ ذوالحجہ نہیں ہے، یہ تو فلاں مہینہ ہے، تو ویسے ہی ہو جاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا خطہ ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، اور صحابہ اس پر بھی خاموش رہے۔ یہ عظیم 3 عنوانات مرتب کرنے کے بعد کہ اس دن سے بڑھ کر عزت اور حرمت والا کوئی دن نہیں ہے، اس مہینے سے بڑھ کر عزت اور عظمت والا کوئی مہینہ نہیں ہے، اور اس خطے سے بڑھ کر کوئی عزت اور عظمت والا خطہ نہیں ہے، تو پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن، آج کا یہ مہینہ اور آج کا یہ بابرکت خطہ عزت، اعزاز اور عظمت اور حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، عظمت، حرمت اور جان اور مال اسی طرح مقدم اور معتبر ہے۔ اسلام جس سوسائٹی اور جس فرد اور جس معاشرے اور جس فیملی سسٹم کا تقاضا کرتا ہے اور جس کی تزئین اور ترتیب اس نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس کی عزت، عظمت اور حرمت اسی نوعیت کی ہے۔ آج بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان مقدسات کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تعبیر کرتے ہوئے مسلمان کی جو عزت، عظمت اور حرمت، اس کی وہ بلندی اور جو رفعت عطا کی، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آج کی جو آیات ہیں، اس میں ایک فرد اور ایک صاحب ایمان، اس کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے، کردار سازی اور تشکیل سیرت کے حوالے سے اس کے کیا کیا عوامل اس میں ہونے چاہیے، اور پھر مجموعی سوسائٹی اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی عزت، اعزاز اور اس کی فیملی سسٹم اور اس کی پرائیویسی، اس کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے، یہ بطور خاص ان آیات میں ہمیں روشنی اور رہنمائی میسر آئے گی۔ اور پھر گھر کے اندر رہتے ہوئے خواتین کو کس طرح رہنا ہے، اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی محرم خواتین اور حضرات، ان کے درمیان کیا خفیف سے پردے حائل ہیں۔ یہ لطیف نقطے یہ بھی آج کے ہمارے موضوعات میں شامل ہیں، اور پھر سوسائٹی میں ہمیں کس طرح کس کے گھر جاتے ہوئے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ معاشرتی آداب اور ایک سوشل سسٹم، یہ آج کی آیات اور صورتوں میں بطور خاص اہمیت کا حامل ہے، اور ان موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا سلطانی۔ ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک القدوس، اس ہر عیب سے پاک، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کے در وا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں کو پاکیزگی عطا کرے۔ مفتی صاحب، آج کے موضوعات اور سورہ مومنون، اور اس میں آیا 1 تا 11، اس میں بہت اہم جو عنوانات کیے گئے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے، اور کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نماز میں عجز اور نیاز اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ مومنون بہت اہم سورہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں کامیاب مومنین کی صفات کا بیان ہے، اور پھر مکہ مکرمہ کے مشرکین جو توحید اور معاشر کا صریحاً اور شدت سے انکار کرتے تھے، ان کے زعم باطل کا ان آیات میں دلائل کے ساتھ ابطال کیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تم سر اٹھا کر وسعتیں دیکھو آسمان کی، سبحان اللہ، اور پھیلی ہوئی زمین اور فلک بوس پہاڑوں پر غور کرو، اور اپنے آپ کی تخلیق پر غور کرو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ خود ہی وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ جسے ایک قادر مطلق، ایک علیم، ایک خبیر اور ایک مدبر نے بڑی مہارت کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور
جو سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران اور سکسیسفل کسے قرار دیا گیا ہے۔ ہم اس کے ترجمے پر ہی غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ترجمہ ضرور میں سنائیں۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا قد افلح المومنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری آداب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر توجہ نماز میں رکھنا، اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ توجہ تو کہیں اور ہوتی ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں اور بس ایک رسم ادا کر رہے ہوتے تو ہیں۔ پھر خشوع کا جو نماز کی روح کا درجہ رکھتا ہے، جو نماز کی اصل لذت کے حصول کا باعث ہے، خشوع جو اللہ کے قرب کا باعث ہے، اگر ہم اس سے محروم ہوں گے تو ہم نے صرف ایک ڈھانچہ کھڑا کیا ہے، اصل اس نماز کے حظ اور اس کی لذت سے محروم ہو گئے۔ یہ کہیں میں زیادہ انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ خشوع کہتے ہیں کہ آپ ظاہری آداب یعنی سجدہ کرنے کے جو شرائط ہیں وہ بھی ادا لائیں۔ آپ نے جب قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، تو آپ نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، نگاہ سجدے والی جگہ پہ رکھنی ہے۔ یہ سارے آداب لانے کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کو نماز کے اندر حاضر کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کے ترجمے پر غور سبحان کریں۔ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو سارے سبحان جہانوں اللہ، کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو ترجمے میں غور کریں گے آپ نماز کے اندر انوالو ہو جائیں گے، اور یہی خشوع کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے خشوع یہ حاصل ہوگا۔ کنسنٹریشن اور توجہ کا ارتکاز جی، بہت جی۔ بنیادی ہے، اور اگر مفتی صاحب یہ میسر آ جائے تو پھر تو بہت سے معاملے ویسے حل ہو بہت جاتے سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ یہ وہی نماز ہوگی جو برائیوں سے روکتی ہے، سبحان اللہ۔ بندہ سوسائٹی کا ایک پازیٹیو فرد بنے گا۔ مسجد میں ہم جاتے بعد میں نکلنے کا پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح فرض پڑھ کے اور ڈاکٹر دعا صاحب، کے بغیر ہی نکل جانا ہے۔ ایک بات میں اس میں آپ نے چونکہ بات چھیڑ دی ہے، میں دست بستہ گزارش کروں گا۔ مسجد میں نے دیکھا ہے جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں نا، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، انہوں نے نکلنا ہوتا ہے، ان کے سے آگے سے گزرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اور آج کل رمضان کے دنوں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک روایت ہے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ بندہ 40 سال کھڑا رہے۔ اللہ اکبر، اس معاملے کو ہم نے اللہ اتنا آسان اور معمولی لے لی ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ۔ بڑے بھی گزر رہے ہیں، بچے بھی گزر رہے ہیں، اس سے احتیاط کیجئے۔ فرمایا کہ وہ جو ہم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ بیہودہ کیا ہے؟ وہ قول اور فعل، ہر وہ قول اور فعل جو فضول ہو، بے فائدہ ہو، وہ ہم لغو کے زمرے میں لائیں گے کہ اس سے وہ بچیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ جائز طریقے سے صرف اپنی بیویوں اور جو اس زمانے میں شرعی کنیزیں ہوتی تھیں تو صرف ان کے پاس جاتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس کے علاوہ اپنی شہوت چاہے تو یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد پورے کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دل کیا تو ایک پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، کوئی پڑھ لی۔ بعض لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں، بعض صرف سال بعد عید ہی آگے پڑھتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کون ہے؟ جو نماز کی حفاظت کرے، ساری نمازیں ادا کرے۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
یہ فردوس یعنی جنت کے سبحان وارث ہیں، سبحان اور یہ جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو پھر ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مومن ہے جس کو قرآن نے کہا یہ کامیاب مومن ہے، جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم صرف سطحی سا ہی غور کر لینا، یہ صفتیں جس مومن میں پیدا ہو جائیں اور سوسائٹی کے اگر تمام مومنین یہ صفات اڈاپٹ کر لیں تو عہد صحابہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اگر جیسے ظاہر ہے موضوعات ایسی ہیں کہ جس میں ایک ایک پر کچھ ٹھہرا جائے اور پھر بات کی جائے، لیکن وقت کم ہے کہ عہد کی پاسداری اور معاہدات کا خیال رکھنا، اب اس وقت اس کو تو جتنا ہلکا جانا جاتا ہے، اور پھر سوسائٹی کے سارے تصادم اسی وجہ سے ہیں کہ جب ہم اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھاتے۔ حضرت آگے انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایک بہت اہم، اور آج جس کو سائنس بھی بالکل انڈورس کر رہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ دیکھیں، اللہ کریم نے کامل اور کامیاب مسلمانوں اور مومنوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد فوراً بعد انسان کی حقیقت اور اس کی تخلیق کو بیان کیا، کیونکہ جیسے ہی انسان بلوغت پر اپنا قدم رکھتا ہے یا اس کے پاس مال آتا ہے، اقتدار آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو اس وقت اس کا شر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ظلم کے راستے پر چلتا ہے، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے انسانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آج تو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، لیکن تمہاری حقیقت کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ تم تو ایک چنی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہو۔ پھر ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں جو ہے وہ ایک مضبوط ٹھکانے میں اللہ نے پانی کی بوند بنا کے رکھا ہے، اور پھر اس پانی کی بوند کو ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس بوند کو جو ہے وہ خون کی پھٹک بنایا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کی پھٹک کو اللہ رب العالمین نے بوٹی میں تبدیل کیا ہے، گوشت کی بوٹی بنائی ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی کو اللہ رب العالمین نے رحم مادر میں ہڈیوں کے اندر تبدیل فرمایا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ کریم نے جو ہے وہ گوشت کو چڑھایا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اور صورت میں تمہیں اٹھان دی ہے، تمہیں خوبصورت شکل، بہترین آنکھیں، خوبصورت لب و رخسار، تمہاری سماعتیں، بصارت اور تمام حصوں کے ساتھ تمہارے وجود کو مجسم کیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر سورہ عبس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی انداز میں بیان کیا کہ قتل الانسان ما اکفرا، کہ اتنا کچھ تمہیں دیا ہے پھر بھی تو ناشکرا بنتا ہے، اور اس ناشکری نہیں تو اے انسان تمہیں ہلاک کیا ہے۔ وہاں بھی اللہ یاد کر رہا تھا، من ای شیء خلقہ، تم نے کبھی یاد کیا کہ تمہیں ہم نے بنایا کس سے ہے؟ من نطفہ، تمہیں نطفے سے بنایا ہے، پھر اس کو رحم مادر میں رکھا ہے، پھر ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں جو ہے وہ رحم مادر سے نکلنے کا آسان راستہ دیا ہے، تمہیں خوبصورت زندگی دی ہے۔ یہ سارا کچھ عطا کرنے کے بعد پھر اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں یہ زندگی مل گئی ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اب دائمی زندگی ہے، یہ عیاشیاں، یہ مستیاں، یہ ظلم و زیادتی، یہ اقتدار کی یہ اختیارات کا جو تمہیں عیش لگا ہوا ہے، یہ جان لے کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تمہیں ہم نے موت بھی دینی ہے۔ تمہیں موت آنے کے بعد پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ جناب تمہیں موت آ گئی ہے تو اب تم مٹی ہو جاؤ گے، تمہارے ذرے بکھر جائیں گے، تم نے جو کچھ کیا اس پہ پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ہم دوبارہ اٹھائیں گے بھی، پھر تم ہمارے پاس دوبارہ لائے جاؤ گے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم سے سوالات ہوں گے، تم نے کیا کچھ کیا اس پر تمہیں بتانا پڑے گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بالخصوص یہ جو آیات ہیں یہ انسان کے اندر سے شر کو دور کرتی ہیں،
انسان کو سیدھا کرنے میں یہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ جو توجہ سے ان کو پڑھتا ہے تو اس کو پھر اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے، پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری جو طاقت کی ڈور ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اپنے دست قدرت سے مجھے ہلا سکتا ہے، میری عزت کو ذلت میں بدل سکتا ہے، میرے اقتدار کو جو ہے مجبوری میں بدل سکتا ہے، مجھے جو ہے بے گور و کفن کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں قرآن مجید کی، پھر اس میں ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہیں، جو قبلہ مفتی صاحب نے آیات پڑھی ہیں کہ ہمیں بننا ہے تو ان جیسا بننا ہے جن کو اللہ نے فلاح کی ڈگری عطا کی سبحان ہے، اللہ۔ جن کے سر کے اوپر عزتوں کا تاج رکھا ہے، جن کو اپنا محبوب بندہ فرمایا ہے، اور جن کو کہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہماری جنت کے وارث گھوم رہے ہیں، اور ان جیسے بنو گے تو پھر تمہاری جو زندگی ہے وہ بھی خوبصورت ہوگی اور تمہاری آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب نفس جو ہے وہ شرارتیں دلائے اور ہمارے اندر نافرمانی اور ناشکری کی کیفیت کو پیدا کرے، تو اس ٹائم پھر ہم اپنے اس لمحے کو یاد کریں کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا، بولنے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اب جب بولنا آیا، عقل نے کام کرنا سیکھا، تو اب اعتراض بھی اللہ پہ ہو رہے ہیں اور اسی کے حکموں کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو اس ٹائم سوچنا چاہیے کہ یہ عقل کو کسی نے پروان چڑھایا ہے نا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے شعور کے راستوں پر چلنا سکھایا، جس نے قوت گویائی عطا کی، جس نے بصارت عطا کی، جس نے بصیرت عطا کی، جس نے بیٹھنے کا سلیقہ دیا، بولنے کا سلیقہ دیا، معاہدے کرنے کا سلیقہ دیا، بزنس کرنے کا سلیقہ دیا، گھر بنانے کا شعور دیا، تجارت کرنے کے طریقے بتائے۔ اور پھر آج ہم جب بڑے ہو گئے اور ہماری ہڈیوں میں طاقت آ گئی، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی، چلنے کا طریقہ آ گیا، ہنسنے مسکرانے اور رونے کا پتہ لگ گیا، اپنی بات سمجھانا آ گئی، اور اب انسان سمجھے کہ نہیں اللہ کچھ نہیں ہے، تو یہ پھر وہ جہالت ہے کہ جس کا انجام پھر اللہ نے بار بار بیان کیا اور ہے۔ یہ بیان کر کے کہا کہ ما غرک بربک الکریم اللہ اکبر۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ مفتی صاحب یہ آیت ظاہر ہے اس میں جو علم الجنین کے حوالے سے اور ایمبریالوجی کے حوالے سے، اور پھر اس میں جو مدغہ اور اس کے پہلے کی جتنی سٹیجز ہیں یہ بھی اہم ہیں، اور لیکن اس سے آگے کا جو موضوع ہے ادفع باللتی ہی احسن، پہلے بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے میدان کھلا ہے، اور اگر اصل موضوع پہ آنا چاہیں تو بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ 96 نمبر آیت ہے سورہ مومنون کی۔ اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں، نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے دیکھنا نہیں چاہتے، تان و تشنیع کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی محبت میں اس درجہ غرق ہو چکے ہیں کہ اس ملک کو بری طرح نفرت نے گھیر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جتنا کھچاؤ بڑھ چکا ہے، اللہ نہ کرے کہ ملک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ان حالات کے تناظر میں اگر اس آیت کو دیکھیں، اور مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کو اتنا چھوڑ دیا، بالکل ہماری توجہ نہ، ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو نالج سرسری، کے لیے، یا سرسری انداز میں، ریسرچ کے لیے، نالج کے لیے، سرسری سطحی طریقے سے، یا صرف آیات کی تلاوت کر لیں، اور جو سن لے یا پڑھ لے معانی مفاہیم وہ اپنانے کو، اپنی ذات پر اپلائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اپنی خواہش، اپنی پرائرٹیز اتنی عزیز ہیں کہ قرآن کو پس پش ڈالنا ہو ڈال دیں گے، دین کے حکم کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی خواہش جس سیاستدان سے وابستگی ہے وہ ضرور پوری کریں گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے اس امت کو حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ برائی کو سب سے اچھی بھلائی، عمدہ ترین طریقے سے دور کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمدہ ترین، جو اچھا طریقہ ہے نا، بہترین طریقہ ہے، اعلیٰ ترین انداز ہے، اس کے ذریعے سے برائی کا خاتمہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی 3 کیٹیگریز کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں شرک سب سے بڑی برائی ہے، اس کا خاتمہ توحید کے پرچار سے کرو۔ سبحان اللہ۔
توحید پر عمدہ انداز سے براہین اور دلائل دو۔ اچھا، اس کے بعد ہے معصیت اور گناہ جو کبائر ہیں، صغائر ہیں، ان کو تم عمل کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی کے ذریعے سے دور کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم تقوی اختیار کرو گے، معصیت خود بخود دور ہو جائے گی۔ یعنی ایک بندہ اگر ملاوٹ کا جرم کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کا جرم کرتا ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ بہتان ترازی کرتا ہے، وہ لوگوں کی عزتیں اتارتا ہے، تو وہ یہ سارے امور چھوڑ کر تائب ہو کر تقوی اختیار کرے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حلال کی طرف آ جائے، تقوی کی طرف آ جائے، یہ عمدہ طریقہ ہے۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک بندہ بد اخلاق ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے غیظ و غضب کے آگے مغلوب ہے، یعنی وہ اپنے غصے سے جس کو چاہتا ہے اس کو روند کے رکھ دیتا ہے، جس کو چاہ بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس کو اعلیٰ ترین طریقے سے اس برائی کو دور کرو۔ یعنی کیسے؟ تم مکارم اخلاق اپنا لو، سبحان اللہ۔ تمہارے اندر عفو اور درگزر آ جائے، تمہارے اندر ٹھہراؤ اور تحمل آ جائے، برداشت آ جائے۔ اس برداشت اور تحمل اور عفو کے ذریعے سے تم اپنی اس برائی کا خاتمہ کرو۔ یہ وہ طریقہ۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سراقہ بن مالک حضور کے قتل کے ارادے سے آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے ارادے سے آنے والے کو نہ صرف معاف کیا بلکہ امان نامہ لکھ کر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص جس کا نام عمیر بن وہب ہے، تلوار کو زہر کے اندر ڈبو کر لایا کہ میں اس سے اللہ کے رسول کا قتل کروں گا۔ اس برے ارادے سے آنے والے کے ساتھ اللہ کے رسول نے اتنا عمدہ حسن سلوک فرمایا کہ وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی کی سفارش پر غزوہ فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف بھی فرمایا۔ حضور کے محبوب ترین چچا ہیں سید الشہداء امیر حمزہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا احب اعمامی حمزہ، تو میرے سب چچاؤں میں مجھے سب سے عزیز حمزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جو قاتل وحشی تھے، جب وہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں بھی ویلکم کیا، معاف بھی کیا، صحابیت کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ تو ایسی درجنوں مثالیں سرکار کی زندگی میں موجود ہیں۔ یعنی ایک شخص جو تکلیف کی انتہا پر ہے اسے بھی معاف کر دیا، اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کیا ہماری اس کی شخصیات کے بنیادی اندر وجہ تضاد ہی ہے؟ مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ساتھ ہماری جو مضبوط وابستگی ہونی چاہیے، جو کمٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ ویسا نہیں ہے۔ اور ایک کامیاب انسان اور ایسا انسان جس کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآنی افکار و تعلیمات اور اسوہ رسول اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تمسک مضبوط اور مستحکم کریں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آگے ایک بہت اہم اور پرنور سورہ جس کا نام ہی سورۃ النور ہے، اس کے مضامین کو جانیں گے۔ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 18واں پارہ، اس کے مضامین آج ہمارے پیش نظر ہیں، اور ابتدائی طور پر ہم نے سورۃ المؤمنون، ان کے جو محاسن اور جو عنوانات اور موضوعات ان سے اکتساب علم کیا، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں سورۃ النور کی طرف، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کے محاسن اور آپ کی عزت عظمت کے بہت سے عنوانات ہمیں میسر آئیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ جی علامہ صاحب۔ سورہ نور جو ہے وہ خوبصورت صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک فیملی سسٹم کے جو اصول ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، مکی صورتیں جتنی ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے نظریات کو مضبوط فرمایا ہے،
توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے جو احکامات ہیں اور جو تعلیمات ہیں ان کو دلوں کے اندر مضبوط کیا گیا ہے۔ اب ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کو اخلاقیات اور گھر میں رہن سہن، کھانے پینے کا طریقہ، کسی کے ہاں دعوت پہ جانا، ایک سوسائٹی ترتیب پا رہی تو ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ سورہ نور کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کی عزت اور عفت کی حفاظت کا بیان اللہ کریم نے فرمایا۔ آپ کے والد گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے بدکاری اور زنا کے اندر جو بندہ ملوث ہو جائے تو اس کی حد کو بیان فرمایا، اور جو شخص بلا وجہ جو ہے وہ کسی پاک باز عورت پر تہمت لگا دے تو اس کو کیا سزا حکومت کی طرف سے ملے گی، قذف اور لعان وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قذف اور لعان کی سزاؤں کو بیان فرمایا۔ اور اس انداز سے جو معذور لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جہاد میں نہیں جا سکتے، ان کے تخفیفی حکم کو بیان فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں وہ رشتے بیان کیے جن کے گھروں میں اگر آپ چلے جائیں تو ان کی اجازت نہ بھی ہو تو وہاں پڑا ہوا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، جیسے آپ کے بیٹے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو آپ کو اگر بھوک لگتی ہے تو وہاں پر اجازت دی گئی کہ اس کو آپ ان کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کو کسی تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ اپنی جو زیب و زینت کی جگہیں ہیں اس کو تم نے چھپا کے رکھنا ہے، غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنی حفاظت فرمانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بہتان تراشی جو ہے اس کی مذمت کو اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت اور بڑی سختی سے بیان فرمایا۔ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اوپر جو ہے وہ الزام منافقین کی طرف سے لگا تھا تو وہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ جن میں خلفۂ راشدین ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا آپ کا موقف ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے وہاں پر کومنٹس کیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پر تو مکھی بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو ایک ناپاک خاتون حضور کے عقد میں کیسے آ سکتی ہے؟ یقیناً وہ بلا شک و شبہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، وہ یہ غلطی جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک گروہ تھا جو خاموش تھے، یعنی جیسے تردد میں بندہ آ جاتا ہے وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، اور ایک گروہ تھا جنہوں نے جو ہے اس کے اندر شرکت کی تھی، اس بدبختی میں وہ یعنی شامل ہو گئے، تو اس میں منافقین تھے، اس پروپیگنڈے میں متاثر بھی ہوئے اور پھر اس کو انہوں نے آگے بھی بڑھایا۔ آپ حضرت اس میں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر آگے آیت 32 وَأَنْكِحُوا اور نکاح کا حکم ہے اور نکاح کو آسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی 17 آیات سورہ نور کی نازل فرما کر سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کو خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سیدہ عائشہ کا بہت فضل، آپ کا کمال اور آپ کی عظمت و شان ہے۔ ایک طرف حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر انگلی اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت حضرت عیسیٰ کو بچپنے میں قوت گویائی بخش کر اپنی والدہ کا دفاع کرنے اور ان کی پاک دامی بیان کرنے کا شرف دیا۔ یہ حضرت مریم کی فضیلت ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہی کلام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا نبی، اور اپنی والدہ کی طہارت بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس طرف دیکھیے ام المومنین کی کیا عظمت و شان ہے کہ آپ پر انگلی اٹھتی ہے تو خود رب العزت سبحان اللہ، اپنے حبیب علیہ السلام کی رفیقہ حیات، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین کی طہارت بیان فرماتا ہے، اور ان کی عظمت و شان کا 17 قرآن کی آیات میں ذکر فرماتا ہے، اور قرآن میں ذکر کر کے ام المومنین کی پاک دامنی اور شان کو ابدیت بخش دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ جب بھی تلاوت ہوگی سید عائشہ کی عظمت و شان کا قصیدہ بیان ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو آیت آپ نے آیت نمبر 32 ذکر کی ہے، اس میں بھی ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہے، اور ایک تساہل، جسے میں تساہل مجرمانہ کہوں گا یہ درست ہے، اس زمانے میں، اس زمانے ٹھیک، اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ لوگ نکاح ہی نہیں کر رہے بچوں کا، کوئی اس خول میں قید ہے کہ جی برادری کا رشتہ ملے تو میں کروں گا، نہیں ملتا بچوں کو گھر بٹھا بٹھا کر بچیوں کو خاص طور پر بوڑھا کر دیتے ہیں، پھر بالکل ہی کوئی رشتہ نہیں آتا۔ دوسرے لوگ، ایک کیٹیگری یہ ہے
کہ جو اس لیے رشتہ نہیں کر رہے کہ ہمیں ہمارے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا مالی اعتبار سے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو تعلیمی اعتبار سے کہتے ہیں جی میچنگ نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں ابھی بچے کام نہیں کر رہے، پہلے یہ متمول ہو جائیں پھر کریں گے۔ کچھ کہتے ہیں ابھی کمرے کم ہے، گھر کے کچھ مزید کام ہو جائے پھر کریں گے۔ اب اس تاخیر میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر برائی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ غالباً حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس قوم کے اندر نکاح مشکل بنا دیا جائے وہاں زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب غور کیجئے، اس وقت پاکستان میں کواروں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، لڑکوں لڑکیوں کی، اور اس کے ساتھ جو ویڈوز ہیں، جو ڈائیورسڈ ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور تیسری جو غفلت ہے وہ تاخیر کی شادی ہے۔ اب اس سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں شہوت رکھی ہے وہ کیسے ہوگی؟ اب اس کے وجہ سے برائی کا، بدکاری کا دروازہ کھل رہا ہے۔ قرآن کی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یہ انکحو امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم ربانی ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اس زمانے میں غلام اور کنیزیں ہوتے تھے، وہ بھی سوسائٹی کا حصہ تھے، ان کے اندر بھی ویسے ہی فطرت ہے، تو ان کو بھی نکاح کے بندھن میں باندھنا چاہیے تاکہ برائی کا کسی قسم کا دروازہ نہ کھلے۔ اس لیے فرمایا ان میں بھی سے جو نیک لوگ ہیں، نیک کنیزیں، نیک غلام، ان کے بھی نکاح کرو۔ اب اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ابھی بچہ علی کماندہ نہیں جی، بچہ تھوڑا کمائی کرے تو پھر انہوں حالات ذرا بہتر ہو جائیں پھر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ واہ۔ ایک شخص آیا جو بڑا تنگ دست تھا، تاریخ بغداد میں یہ روایت لکھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، فرمایا نکاح کر لو اللہ رزق دے دے گا۔ یہ سرکار کریم علیہ السلام نے تنگ دستی سے نکلنے کا طریقہ نکاح بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو آنے والی ہے وہ اپنا رزق لائے گی، تمہارا رزق دونوں کا بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دونوں کا رزق جمع ہوگا تو رزق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج ضرورت اس بات کی ہے نکاح کو آسان کیا جائے۔ جتنا نکاح مشکل بنا دیا گیا فضول رسموں کے ذریعے سے، شادی سے قبل، شادی کے بعد، آپ دیکھیے نا سیدہ کائنات کی شادی، مولا پاک کی شادی، یہ ایک ایسا رول ماڈل ہے، خدا کی قسم ہماری سوسائٹی اس کو فالو کرے تو نکاح کے انسٹیٹیوشن میں جو بے جام پریشر ہے، اخراجات ہیں، مشکلیں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں۔ کوئی اس سے قبل مہندی کی رسمیں نہیں ہوئیں، کوئی بارات کے اخراجات نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح کیا سبحان اللہ۔ اللہ کے حکم پر، اور پھر خود اپنی شہزادی کو حضرت علی کے گھر چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا طریقہ۔ آج کیا ہے جی، اتنی بڑی بارات پہ لاکھوں اخراجات، جی منڈے دے ماں نوں بھی زیور پانا ہے، کڑی دی ماں نوں بھی زیور پانا ہے، سوٹوں کے بریف کیس بھرتے ہیں، جو اس مہنگائی کے دور میں غریب بڑھاپے میں قرضے کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، اور گارنٹی اس کے پاس پھر بھی نہیں ہے کہ اس کی بچی نے سسرال جا کے خوش رہنا۔ اس ایک روٹی پہ کیوں ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ والدین کی ساری زندگی کی محنت لگ جاتی ہے۔ جو لڑکے والے ہیں نا ان سے گزارش کرتا ہوں، خدا کا واسطہ آپ غور کریں، آپ گھر کے اندر آپ کے برتن ہیں، بیڈ بھی ہے، آپ رہ رہے ہیں نا، کھا پی بھی رہے ہیں، تو ایک فرد کا اضافہ ہو جائے تو کیا اس کے لیے اتنا ساز و سامان عقلی طور پر بھی کیا عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ ایک فرد ہی اور آ رہا ہے نا جی، آپ اپنے گھر میں اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے۔ آپ کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی طرح ساز و سامان سارا جہیز کی صورت میں لاتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ اپنے گھر بہت کے اہم اندر۔ بات ہے، اور آج کے ہمارے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو یقیناً جس میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے حضرت اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں اللہ جل شانہ نے اس میں سب سے پہلے اپنے نور کو بیان فرمایا، اللہ نور السماوات والارض،
کہ اللہ ہی ہے جس کا نور آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اور اس کے اندر موجود اللہ رب العالمین کے نور کو اتنی خوبصورت مثال سے بیان کیا ہے، جس مثال پر جتنی تعریفیں شعراء کرتے رہیں، ادیب کرتے رہیں، خطباء بولتے رہیں، تو یقیناً ان سب کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس مثال کی شان کو پھر بھی بیان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، اس طاق کی طرح ہے جس طاق کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، پھر وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو قالب مبارک ہے، جسم مبارک ہے، وہ مشکات ہے، اور حضور علیہ السلام کا جو سینہ مبارک ہے وہ زجاجہ ہے، یعنی فانوس ہے، اور اس کے اندر جو حضور علیہ السلام کا قلب اطہر ہے وہ مصباح ہے، وہ چراغ ہے، اور اس کے اندر جو نور ہے وہ نور نبوت ہے، وہ نور ہدایت ہے، اور وہ نور یقیناً جب چمکا، جیسے چمکا اس نے اکناف عالم کو روشن فرمایا، اس نے عرب اور عجم کی تقدیروں کو بدلا، اس نے جو ہے وہ جو ذلت میں تھے ان کو عزتیں عطا کیں، اور محشر تک جو شخص اس نور کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ بھی روشن ہوتا چلا جائے گا۔ یہ مبارک مثال ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، یہ ماہ رمضان کریم کے اندر، اور پھر آج ویسے بھی 18 رمضان ہے، فتح مکہ کا دن ہے، ہم سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں ترقی چاہیے، عروج و بلندی چاہیے، فکروں میں تمہیں نور چاہیے، اگر تم راندہ درگاہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کمشکات فیہا مصباح کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس ہستی کے ساتھ جڑ جائیے اور ان کی محبت کو اپنے سینوں میں روشن کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن عزت والوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا بھی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بالکل ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ آگے ہم آیت 16 جو اگلی صورت کی ہے، ھذا بہتان عظیم، بہتان، اس کی مذمت اور اس کے نقصانات۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم نے سنا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات ہوئی، تو تم نے ببانگ دہل علی الاعلان پوری جرأت کے ساتھ اس بات کا انکار کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ گویا کہ جب بہتان لگے تو اس وقت جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے خاموش رہنے پر ڈانٹا ہے کہ خاموش نہیں رہنا، پاک دامن کی پاک دامنی کا ڈیفینڈ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کسی بے گناہ اور پاک دامن پر بہتان لگانا، اس کا بوجھ سارے آسمانوں کے بوجھ سے زیادہ بوجھ ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا بوجھ سارے آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے، اس سے بھی بڑھ کر اس گناہ کا بوجھ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے جو کسی پاک دامن پر بوجھ لگاتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک وہ خود ذلیل نہ ہو جائے، او کما قال علیہ السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت عام ہو گیا آج، میں آپ کو بتاؤں یہ جو گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں شک کرتا ہے اور بیوی شوہر کے بارے میں شک کرتی ہے، اور اس میں ایک دخل موبائل کا بھی ہے۔ شوہر اگر خلاف معمول بات کر رہا ہے مسکرا کر تو شک میں پڑ جاتی ہیں کس سے بات کر رہا ہے، بیوی کو میسیجز کر رہی ہے تو شوہر شک میں پڑ جاتا ہے یہ کیا کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو اعتماد دلائیے، خصوصاً میاں بیوی کا رشتہ اس کی روح اعتماد ہے، یقیناً اس میں محبتیں، اس میں الفتیں اسی وقت قائم رہیں گی جب آپ کے درمیان ٹرسٹ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو عدم اعتمادی ہے اور بد اعتمادی ہے صرف گھر میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ باس کا اپنے ملازمین کے حوالے سے بدگمان ہو جانا، ملازمین کا باس پر عدم اعتماد شروع کر دینا، کولیگز کا ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا،
اور محض شب کی بنیاد پر بلا دلیل ایک ایسی بات کہہ دینا جو خلاف حقیقت ہے، اسے ہی تو بہتان کہتے ہیں، اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے گھر تباہ بچے، فیملی رول جاتی ہے، اور بعد میں آپ کو تشکیک تھی اس کا ازالہ ڈی این اے نے کر دیا، اور اب ساری زندگی ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی اس کا چارہ نہیں۔ میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب، صرف بہتان کا تعلق یہ بدکاری کا الزام ہی نہیں ہے، بہتان کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو کسی شخص کے اندر نہیں ہے اور آپ اس پر وہ عیب لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی بہتان ہے، اور اس کا بھی یہی گناہ ہے جو قرآن مجید ذکر کر رہا ہے۔ اور آج کل جو ہمارا جو طرز عمل ہے وہ تو اس سے پوری طرح لبریز ہے، پراگندہ ہے، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو آرٹ سمجھتے ہیں، اپنی سمارٹنس سمجھتے ہیں کہ کس طرح دیکھے میں نے اس کو جو ہے وہ خصوصاً یہ جو اب ڈاکٹر صاحب جو ویلاگز کا ایک زمانہ آ گیا نا، جس کے منہ میں جو آتا ہے، جو لیڈر پسند نہیں ہے، جو سیاستدان پسند نہیں ہے، جو فنکار پسند نہیں ہے، جو عالم دین پسند نہیں ہے، اس کے بارے میں ویلاگ بنایا اور اپنے دل کی خواہشوں کو خبر بنا کر اور یہ بتا کر کہ یہ حقائق ہیں پیش کر دیتے ہیں، یہ سب بہتان ہے، اور اس کی سزا اور اس کا گناہ دیکھ لیں قرآن و سنت۔ اور اس فتنہ گری پر بعد میں بڑی اپنی فتح مندی جو ہے اس کا احساس کرتے ہیں۔ آخری موضوع ہے، بہت چند کلمات میں اس کو سمو دیں کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہونے کو ہے۔ یہ اس میں جو 19 اور 20 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے جو برے چرچے کو پھیلاتا ہے مسلمانوں کے اندر، بری بات کو پھیلاتا ہے، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آج یہ بھی وبا بہت عام ہے، غلط باتوں کو، بری باتوں کو، پروپیگنڈا کو لوگ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، اور وہ پھر یہ جان لیں، اللہ فرماتا ہے کہ بری بات کو پھیلانے والے کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی۔ بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا، علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ آج کے جو موضوعات تھے وہ بہت اہم تھے، سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور، اشارات ہیں، تفصیل کے لیے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، اور پھر ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں پھر سوسائٹی اور آپ کا گھر کس طرح جنت نظیر بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح تمسک اور اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنی عملی زندگی میں اجاگر اور جاگزیں اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے لیے شام تک، اور جس نے شام کے وقت تلاوت کی تو اس کے لیے صبح تک ہر کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، 2 ڈھائی 3 منٹ 4 منٹ میں آپ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد تو یہ آپ کے قلب پر رواں ہو جائے گی، تو اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ علی رضا سلطانی۔ الزار تیرا نہیں دنیا سے کچھ ہے مطلوب میرا، نہیں دنیا سے کچھ ہے مطلوب میرا، تو مطلوب میں ہوں طلبگار تیرا، تو مطلوب میں ہوں طلبگار تیرا، الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، خوشی غم میں رکھی ہے اور غم خوشی میں، مولا خوشی غم میں رکھی ہے اور غم خوشی میں، عجب تیری قدرت عجب کار تیرا، الہی یہ عالم
ہے گلزار تیرا، الہی عطا ذرائے درد دل ہو میرے مولا، الہی عطا ذرائے درد دل